السلام علیکم ویورز، آج کا پہلا سوال ہے محمد ثقلین ہیں اسلام آباد سے۔ وہ کہتے ہیں جی مولانا فضل الرحمان پچھلے چند ہفتوں سے اپنے ہر بیان میں پاکستانیوں کو حیران کیے ہوئے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا مولانا فضل الرحمان کو یہ یقین ہو گیا ہے کہ شریفوں اور زرداریوں کا ساتھ دینا اب سیاسی خودکشی کے مترادف ہے؟ ثقلین صاحب، یہ پاکستانیوں کو حیران کیا والی بات کا تو آپ نے بہت زبردست حوالہ دیا، چونکہ مجھے مدتیں ہو گئیں جرنلزم میں، میرے لیے بھی یہ حیرت کا باعث ہے، لیکن میری حیرت انتہائی خوشگوار ہے۔ یہ جو بات آپ نے کی ہے کہ شریفوں اور زرداریوں کے ساتھ دینا اب سیاسی خودکشی کے مترادف ہے، یہ بات آپ کی 100% اپنی جگہ پہ درست ہے۔ میں اس کو مکمل طور پہ آپ کے ساتھ اس پہ ایگری کرتا ہوں۔ ایک فیکٹر مت بھولیں، بعض اوقات انسان سمر سالٹ لیتا ہے، لوگوں کی کایا پلٹ جاتی ہے۔ کوئی واقعہ، کوئی حادثہ، کوئی خیال، ایک مومنٹ آتا ہے انسان کی زندگی میں، کوئی لمحہ ہوتا ہے جب قدرت آپ کی آنکھیں کھول دیتی ہے، آپ کے دل میں اجالا پیدا کر دیتی ہے۔ ہماری تاریخ میں اکثر یہ مثال دیتا ہوں، کیونکہ میرے دادا وہاں تھے، تو آئی ایم پریٹی فیملیئر۔ میاں چنو ایک بہت مشہور ڈاکو تھے، ٹھیک، وہ پھر سینٹ بنے، تو سبحان اللہ، اس طرح بہت سی مثالیں ہیں۔ گوتم بدھ جنہیں ہم کہتے ہیں، بدھا، وہ ولی عہد تھے، کراؤن پرنس آف اے اسٹیٹ، نام تھا ان کا سدھارتھ۔ تو شہزادوں جیسی زندگی گزاری، جب ان کا تھوڑا عوام کے ساتھ ایکسپوئر ہوا، اس شخص کا دنیا سے ہی دل اچاٹ ہو گیا، وہ جسے کہتے ہیں نا نروان، سچ کی تلاش میں پوری زندگی۔ اور انہوں نے، میں بدھ مت کے جو ہے، یہ ایز سچ مذہب نہیں ہے، ان کی کوئی کتاب بھی نہیں ہے میرے پاس، ہے بدھا کے جو اقوال ہیں ان کی کوٹیشنز کی کتاب، ان کی ایز سچ جیسے ہم اہل کتاب ہیں، مسلمان بھی، یہودی بھی، عیسائی بھی نہیں۔ تو ان کا لب لباب کیا ہے؟ پوری زندگی دنیا دکھوں کا گھر ہے۔ اس کو آپ امتحان گاہ کہہ لیں، امتحان کوئی آسان کام تو نہیں ہوتا۔ تو میں نہیں اس بات کو رول آؤٹ کرتا، یہ جو فیکٹرز آپ نے گنوائے ہیں یہ اپنی جگہ پہ ایک ریالٹی ہے، کوئی شک نہیں، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن ایک وجہ اور بھی ہو سکتی ہے، چونکہ آپ کے اسٹیٹمنٹ میں یہ 1.5 سچ ہے۔ زرداریوں کا یا بھٹوس کا نام، تو بھٹو کا ہی بکتا ہے نا آج بھی، بلاول بھٹو، حالانکہ ہمارا تو اب ہمارا کیا پوری دنیا میں پدری معاشرہ ہے، آپ باپ کے حوالے سے پہچانے جاتے، لیکن بلاول بھٹو زرداری، بھٹو جس کے بارے میں آج خبر آئی ہے کہ اس کو انصاف نہیں ملا تھا، اس بدبخت نے، احسان فراموش نے، اس منتقم مزاج منافق نے جس کا نام ضیاء الحق تھا، جو آیتیں پڑھ پڑھ کے 90 دن میں انتخابات کا وعدہ کرتا ہے اور پھر 10 سال چمٹا رہتا ہے، اور قدرت کا انتقام اتنا بھیانک، اس کا جنازہ بھی جھوٹ تھا۔ ضیاء الحق کی زندگی بھی جھوٹ تھی، اس کا جنازہ بھی جھوٹ تھا۔ یہ واحد جنازہ تھا، میں نے زندگی میں نہیں کبھی اس کے علاوہ دیکھا نہ سنا، جس کے اندر مردہ تھا ہی نہیں، اس کی تو خاک بستی لال کمال میں۔ اسی لیے اس کو بعد میں اب تک بھی جو ویگنز وغیرہ والے وہ کہتے ہیں جبڑا سٹاپ۔ بھٹو کو جس طرح دفنایا، جبر تھا، ظلم تھا، اس بدبخت نے جس کو بھٹو نے آؤٹ آف ٹرن پروموٹ کیا تھا،
چند بندے تھے. آج بھٹو کے مزار پہ رونقیں ہیں, لوگ منتیں مانگتے ہیں, اس کی قبر پہ کوئی پھونکنا بھی پسند نہیں کرتا. تو بھٹوس کا چونکہ بہرحال نواسا تھا وہ, آج اس کی کل جب فیصلہ ہوا عدالت میں, اس کی آنکھوں میں آنسو تھے. اور آپ یقین کریں, جب میں نے یہ پڑھا کہ بلاول کی آنکھوں میں آنسو تھے, میری اپنی آنکھیں گیلی ہو گئی. ظلم کا شکار ہوا. اور ضیاء الحق ایک ایسا قابل نفرت آدمی اس ملک کی تاریخ کا, یا خان نہیں, کچھ اور لوگوں کا کیا دھرا تھا, وقت کا کیا دھرا تھا, حقائق کا کیا دھرا تھا, ہماری ظلم و زیادتی کا کیا دھرا تھا, اور ایک اللاجیکل کام تھا. درمیان میں دشمن ملک اور میل کا زمینی فاصلہ, لمبا چوڑا فضائی فاصلہ, لمبا چوڑا سمندری فاصلہ, اللاجیکل تھا. اینی وے, تو مولانا سے میں یہ کریڈٹ نہیں چھینتا کہ شاید وہ لمحہ ہوتا ہے وہ کس کی لیگیسی کو لے کے چل رہے ہیں. مفتی محمود واقعی ایک مدبر خوبصورت ہے, یہ بھی ذہین آدمی ہے, دیکھ بھی لیا ہوگا, لیکن دل کے اندر اس میں. ہاں, میں آخری بات ایک کر دوں کہ بھٹوز ہیو اے فیوچر. میرا اندازہ ہے, اور میں کوئی یقین سے نہیں, لیکن 50-50 چانسز ہیں, ان کا کوئی مستقبل نہیں. یہ ماضی کا حصہ ہے. اب چلتے ہیں اگلے سوال پہ. شیر احمد خان میاں والی سے, وہ کہتے ہیں جی کہ پاکستان میں روزانہ کئی مرد عورتیں غربت اور بھوک کی وجہ سے خودکشی کر لیتے ہیں. کئی والدین تو بچوں سمیت اس فعل کا ارتکاب کرتے ہیں. حیران ہوں کہ کسی کو دریا کنارے بھوک سے کتے کے مرنے کا بھی خوف تھا. ہمارے خلیفہ تھے جن کو تھا. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور آج انسانوں کے مرنے پہ بھی کسی کو کوئی پرواہ نہیں. شیر احمد خان میاں والی. شیر احمد خان صاحب, اس میں شیروں کا بڑا ہاتھ ہے اس ملک کو یہاں تک پہنچانے میں. بھیانک رول ہے کچھ لوگوں کا. انڈیا کا پالیٹیشین بھی کم نہیں ہے, بڑے کرپٹ ہے. یہ جرت کسی میں نہیں ہوئی کہ باہر جا کے جائیدادیں خرید کے ڈنکے بجا کے باہر. نہیں ہوتا, کبھی نہیں ہوا برِ صغیر کی تاریخ میں کہ کبھی کسی پولیٹیشین کا باہر بیرون ملک جانا نکلنا باہر عذاب بن گیا. سو یہ اب جو وہ آٹا اوٹا تقسیم ہو رہا ہے, مجھے دکھ ہوا اس پہ. چیف منسٹر پنجاب نے اپنے والد کی تصویر لگائی ہے, تو میرے دل میں یکدم خیال آیا کہ نیچے یہ بھی لکھ دیتے ان داتا. جیب سے دے رہے ہیں, جیب سے بھی دے آدمی. یہ تو نہیں ہے کہ کوئی آدمی بھلا آدمی آٹا تقسیم کرے, دال تقسیم کرے, اور اس پہ اس نے اپنی تصویر. بہرحال ٹھیک چھوڑے. یہ جیسے حکمران جیسے عوام ہوں ویسے ہی حکمران ان پہ مسلط کر دیے جاتے ہیں. اگر آہستہ آہستہ عوام میں شعور آ رہا ہے, اس ملک کے لیے درد پیدا ہو رہا ہے عوام میں, تو یقین کریں ان کے حکمران بھی تبدیل ہو جائیں, بہتر ہو جائیں. نیکسٹ ہیں جی خالد محمود کراچی سے. وہ کہتے ہیں جی عمران خان نے کہا ہے کہ مشرقی پاکستان میں بھی عوام کو مینڈیٹ سے محروم کیا گیا ہے, جس کی وجہ سے ملک ٹوٹا. ملک کی تاریخ کا سب سے زیادہ دھاندلی زیادہ الیکشن ہوا ہے, ملک کی معیشت بیٹھ جائے گی اور نقصان ہوگا. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ میں نے کیا کہنا ہے, اور یہ غلط ہے بات کہ بیٹھ جائے گی. گی کا کیا مطلب ہے؟ بیٹھی ہوئی ہے, ملک کی معیشت ہے ہی نہیں. یہ جو اپر مڈل کلاس تو اب ختم ہو گئی. اپر مڈل کلاس یا متمول لوگ ہیں, ان کے علاوہ اس ملک کی کیا معیشت ہے؟ کچھ بھی نہیں. آٹا بھی بھیک میں دے رہے ہیں, تو اوپر اپنی تصویریں چھاپ کے دے رہے ہیں, تو کیا ہے؟ باقی عمران خان کا یہ جملہ کہ مشرقی پاکستان میں بھی عوام کو مینڈیٹ سے محروم کیا گیا جس کی وجہ سے ملک ٹوٹا, یہ ایک فیکٹر ہے. ایک کتاب ہے, جیسے آپ نشان حیدر ٹائپ سمجھ لیں, ہندوستان کے مکتی بانی بھی انہوں نے پاکستان میں تھے وہ فوجی, پھر وہ ملک چھوڑ کے چلے گئے, مکتی بانی یہ وہ سارا.
ان کو بہت بڑا جو فوجی اعزاز ہے بنگلہ دیش کا وہ ملا، اسے کہتے ہیں بیروتم. ان کا نام ہے شریف الحق دالیم. دالیم ان کی ذات ہوگی. تو ان کی ایک کتاب ہے بنگلہ دیش این انٹولڈ اسٹوری، پڑھ کے دیکھیں. یہ ڈے ون سے یہ ان کے ساتھ شودروں کمیوں والا سلوک کرتے تھے. اور ایک بات بتاؤں میں، ہم جب انڈر گریجویٹس کے طور پہ پنجاب یونیورسٹی میں آئے تو اس اسکیم تھی، وہ پہلی پنجاب یونیورسٹی کی تاریخ میں انڈر گریجویٹس کی، آنرس کے بعد ماسٹر کیے وہ. تو ہمارے 30% کلاس فیلوز بنگالی تھے. تو 5 سال ہم اکٹھے ایک ہاسٹل میں رہے. تو میں جانتا ہوں ان کے دکھ کیا تھے، بہت اچھی طرح. اور ایک آخری بات سن لیں، قدرت اللہ شہاب بہت بڑا نام ہے. وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ کیبنٹ کی میٹنگ ہو رہی تھی، مشرقی پاکستان سے جو وزیر تھے وہ بھی مغرب آئے. تو اس زمانے میں بھیک میں خیرات میں سامان آیا گورنمنٹ آف پاکستان کو. کون سا سامان؟ سینیٹری، کموڈ شموڈ، یہ تھے وہ ٹوٹیاں موٹیاں کموڈ. تو بنگالی منسٹرز نے کہا کہ بھئی اس میں سے کچھ ہمیں بھی. تو جو پاکستان کے تھے نا، آج کے پاکستان کے بے غیرت، بڑے بڑے پیٹوں والے، مونچھوں والے، بڑے بڑے زمیندار جاگیردار، شیروانیاں، مونچھیں، گاٹے، توندیں، گاڑیوں میں، ایک گاڑی میں خود، ایک میں اپنے جیسے کتے، اس طرح وہ سفر کیا کرتے. وہ کہا مار کے ہنسے. اور پتہ ہے بنگالی وزراء کو، وزیروں کو کیا کہا انہوں نے کہا تم نے کیا کرنا سینیٹری کا سامان، تمہیں رفع حاجت کے لیے کیلوں کی گاچھ بہت ہے. اس کتاب میں گاچھ کا لفظ استعمال ہوا. کیلوں کی گاچھ کا مطلب ہے کیلوں کا جھنڈ، کہ اس کے پیچھے جا کے فارغ ہو جایا کرو. تم نے کموڈ کیا کرنا ہے. تو جہاں اس طرح کا سلوک ہو وہ تو پھر انجام یہی ہونا تھا. اور یہ ہماری تاریخ ہے. ہم نے جمہوریت، گورا ہمیں دے گیا، تو جو کچھ ہم نے گورے کے ریلوے کے ساتھ کیا وہی کچھ ہم نے گورے کی جمہوریت کے ساتھ کیا. نتیجہ 2 لخت. آج پھر ملک سوالیہ نشان، فیصلہ کن موڑ پہ ہے، خطرناک موڑ ہے. یہی سنتے سنتے ہم تو بوڑھے ہو گئے بھائی. تو ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. شاید رفیق کہتے ہیں جی کہ پشاور سے ہیں، وہ کہتے ہیں ذوالفقار علی بھٹو کو فیئر ٹرائل کا موقع ملا، نہ بنیادی حقوق ملے. ماضی میں جو ناانصافی ہوئی اس کو کیوں دہرایا جا رہا ہے؟ کیا عمران خان کے فیئر ٹرائل کے لیے بھی قوم کو بھٹو کی طرح 50 سال انتظار کرنا پڑے گا؟ اگر رویے نہیں تبدیل کرتے ہم، شاید رفیق صاحب، تو ہمارے پاس 50 سال نہیں ہے ہی نہیں. دیکھو ہمارے بزرگوں کا ایک قول ہے، ہمارے حضور کا یہ حکم ہے، نصیحت ہے، جو بھی کہہ لو. ظلم پہ قائم معاشرہ زندہ رہ سکتا ہے، نہیں سوری، کفر پہ قائم معاشرہ زندہ رہ سکتا ہے. کفر پہ، ظلم پہ قائم معاشرہ زندہ نہیں رہ سکتا. ختم ہو گئی بات. میری کیا اوقات ہے کہ میں اس میں کچھ ایڈ کروں. تھینک یو ویری مچ.